السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اتنا اہم ہے کہ انسان جو ہے وہ لگاتار اس میں ملوث ہوتا ہے اور مبتلا ہوتا ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ انسان توبہ پر استقامت حاصل کیوں نہیں کر پاتا۔ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ توبہ پہ استقامت نہیں حاصل کر پاتا۔ اس کے لیے جو ہے انسان یہ غور کرے کہ وہ کس سے رجوع کر رہا ہے۔ دیکھیں، توبہ کا سب سے پہلا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ رجوع کرنا۔ رجوع کس سے کرنا، یہ ہے ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ رجوع کس سے کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جب انسان جو ہے وہ کسی سے ایکسکیوز کرتا ہے، اس سے سوری کرتا ہے، تو اس کے دل میں دوسرے انسان کا احترام ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ سوری اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس انسان کی ہم نے بات نہیں مانی ہوتی، وٹ ایور جو بھی ایک جو ہے وہ بات ہوئی ہو، مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو دل جیتنے کے لیے یا ہم سے کوئی خطا ہوئی ہوتی ہے تو بلا تمثیل میں ایک انسان پہ رکھ کے یہ بات سمجھا رہا ہوں، تو انسان سے خطا ہوئی ہوتی ہے تو اس کو انسان سوری کرتا ہے اور اس کو اپنے مطلب ایک رجوع کرتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ میں نے آپ کو اس لیے مثال دی کیونکہ انسان کی جب مثال سنتا ہے تو اسے یہ بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم بے جان تھے اور پانی کا قطرہ تھے۔ اللہ نے اس پانی کی قطرے سے ہمیں دیکھیں کس طریقے سے شاندار خوبصورت شکل عطا فرمائی، ہاتھ دیے، کان دیے، پوری یہ جسم دیکھیں آپ، اگر اسی پہ ہم غور کریں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا بنانے والے کی شان ہے۔ تو جب ہم اس کی بات مانتے اور ہٹ جاتے، نفس و شیطان کی بات ماننا شروع کر دیتے، تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہم نے اس کی ہیبت اپنے دل میں بٹھائی نہیں ہوتی، اس سے سمجھا ہی نہیں ہوتا، اس کی معرفت حاصل کی ہی نہیں ہوتی۔ اور معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ علم سے ہوتی ہے۔ ہم جانیں، قرآن اور حدیث کو جانیں، سیکھیں اس کو، تب ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اس سے کس طریقے سے ہمیں خوف رکھنا ہے، اور خوف کا معنی ڈر کس طرح رکھنا ہے، اور ہمیں اس سے کس طریقے سے جو ہے وہ راضی کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں جاننی ہوں گی۔ تو توبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک رجوع کا ذریعہ ہے، چاہے ہم نے گناہ کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرا، جب آپ کامل توبہ کر لیتے ہیں تو کامل توبہ کرنے کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اپنی عبادت کے لیے جس نے پیدا کیا ہے، نے ہمارے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اپنی معرفت کے لیے، اپنا حکم جو ہے وہ ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ہمیں چیزوں پہ غور کر کے توبہ پہ استقامت حاصل کرنی ہوگی، بار بار غور کرنا ہوگا ہمیں۔ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، گھبرائیں نہیں، دوبارہ توبہ کریں، لیکن وہ گناہ نہ کریں دوبارہ۔ مثال کے طور پہ کسی انسان نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن وہ گناہ ہو گیا۔ اور گناہ جو ہے وہ ہوتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہو، جس کام سے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی جو ہے وہ کام گناہ کے کہلاتے ہیں۔ وہ کام کر لیا اگر انسان نے تو یاد رکھیں اس کام کو چھوڑ کے کامل دوبارہ سے توبہ کریں۔ اب بات یہ ہے کہ اس توبہ پہ استقامت کیسے حاصل ہو، اس کے لیے آپ کو جستجو رکھنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت کو برقرار رکھنا، اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی کام، اس کے لیے آپ مثال کے طور پر آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کے آفس ہے، وہاں کہیں بھی آپ لکھوا دیں تختی لے کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنے موبائل ڈسپلے پر یا لیپ ٹاپ پر اس کے ڈسپلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے اس کی آپ پکچر لگا دیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی آپ ایسا کام کریں کہ جس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں ہی رہیں، چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہوں۔
اس سے یہ ہوگا کہ ایک دم اچانک نہ ہو، لیکن آہستہ 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 آپ ایسے ہو جائیں گے مضبوط کہ نفس اور شیطان آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ تو ویورز، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اتنی پختہ توبہ کرنی ہے کہ دوبارہ نفس و شیطان کتنا زور لگا لیں، ہم کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی بھی وہ گناہ نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہو کہ یہ نہیں کرنا۔ اور انسانوں کو اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ دیکھیں ابھی ہم ایک سفر میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے یہاں پر۔ جب وہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم سے ناراض ہوا تو پھر رب جانتا ہے وہ ہمارا کیا معاملات ہوں گے۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ قبر کا معاملات بھی ہیں، قیامت بھی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ قبر، آخرت، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا فائنل کہ انسان اگر مسلمان ہوگا تو وہ، اور گناہ گار ہے اللہ نہ کرے جہنم میں چلا گیا تو وہ عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا، اور جہنم کا ایک سیکنڈ بھی جو ہے وہ بہت ہولناک ہے۔ تو کائنڈلی ویورز، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں گا کہ ہمیں توبہ پر جو ہے استقامت حاصل کس طرح کریں۔ آپ اپنے آپ کو جھنجھوڑ دیں، ابھی بھی گناہ کا دل کرے نا تو فوراً جو ہے وضو کریں، اور اس کے بعد قرآن پاک کھول کر پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تو آزماتا بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر شیطان کی کیا ہمت ہے جو ہمارے قریب آ جائے اور ہمیں وسوسہ دے دے۔ یاد رکھیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے نا، ہم جو دنیا میں آئے وہ ٹیسٹ ہے۔ تو ویورز کائنڈلی ان باتوں پہ غور کریں، اور اپنے لیے جو ہے وہ ایسے، مطلب کہ انسان جب مشن پہ جاتا ہے نا، اور کوئی بھی کام پر جا رہا ہوتا ہے، جاب پر جاتا ہے، یا کوئی بھی ایک پلان کر کے چلتا ہے وہ کہ یار مجھے صبح اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد مجھے اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اور اتنے بجے گاڑی آ جائے گی، پھر مجھے آفس پہنچنا ہے، تو وہ پلان کر کے چلتا ہے۔ اس طرح اپنی زندگی کو پلان کر کے چلیں کہ کس طریقے سے میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، نفس کی شرارتوں سے بچ سکتا ہوں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر سکتا ہوں۔ وہ پلاننگ تیار کریں، خود بھی اس پلان کا حصہ بنیں، اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو شامل کریں، اس کے بعد آپ کے اپنے ہیں، محلے والے ہیں، دوست ہیں، اور مسلمان ہیں۔ تبلیغ کا کام تو آپ نے سمجھ لیں پوری عمر کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے ویورز اس چیزوں پہ غور کریں، اور میری باتوں پر غور کرنے کے بعد عمل بھی کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔